الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ عقیدت پیش کریں. محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و علی آلہ صلی اللہ علیہ نبی المی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زین رونق معزز علماء اہل سنت، حفاظ و قراء، تشریف سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے. یہ بہترین انتظام اور یہ محفل اس بات کا ثبوت ہے کہ جو فیض بریلی سے جاری ہوا تھا اس فیض کو اللہ نے بڑا بلند کیا، اور آج یہ محفل پیغام تاج الشریعہ تحفظ ناموس رسالت کے نام سے سبحان اللہ. جماعت رضائے مصطفیٰ نے یہ اس کا انعقاد کیا. اللہ جماعت رضائے مصطفیٰ کو بلند فرمائے، آمین آمین اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آمین. دعا فرمائے کہ اللہ میری زبان پہ حق اور میری تقریر کسی فائدے کے لائق بن جائے، چونکہ حساب ہونا ہے مجھ سے بھی اس کرسی پہ بیٹھنے کا. مائک والے بھائی اگر آواز صاف کر سکتے ہو تو کر دیں، اور اگر یہ مائک صاحب بول رہا ہو تو یہ دکھا دیجیے، میں اسے چیک کر لوں. وہی ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ کون سا ٹھیک ہے؟ یہ ہاں، اس کا بیس کم کریں، آواز بالکل صاف کر دیں، بیس کم کر کے ٹریبل بڑھائیں. میں نے بات کرنی ہے، بس بات ان کے سمجھ میں آ جائے ایسا کر دیں. اس کے علاوہ اللہ جانے اس کا رسول جانے. ابھی آپ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ نعت شریف سن رہے تھے، میرے بات بھی سنیں گے کیونکہ میرے پاس وقت بڑا شارٹ ہے ہم لوگوں کے پاس. اور میں آج کی میری تقریر جو ہے نا وہ ایک ہی عنوان کے ساتھ ہے، اور میں انشاءاللہ ذکر بھی کروں گا اگر مجھے توفیق ہوئی تو. مگر آج کی تقریر کا پہلے جو آپ لوگوں کو دیکھ کر کے میں کبھی سوچ کے نہیں آتا ممبر پہ کہ کیا تقریر کرنی ہے. پہلے محفل کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد پھر مجھے جو ہے وہ بعد میں ذہن میں عنوان آتا ہے میرے. میں کبھی کسی جلسے یا کسی کمیٹی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کو وابستہ نہیں کیا. میں نے ہمیشہ سوچا
کہ جو لگا کہ ٹھیک ہے یہاں یہ ٹھیک رہے گا تو بس وہی بیان کیا. سبحان اللہ. آج کی تقریر شکر خدا سبحان اللہ اور ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکر کائنات کی سب سے حسین نعمت ہے. دولت سکون اگر ہوتا تو سارے مالدار سکون سے ہوتے، وہ نیند کی گولیاں نہیں کھا رہے ہوتے. غوث الاعظم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سکون دولت میں نہیں رکھا ہے، شکر میں رکھا ہے. اور آپ یہ میری آج کی تقریر نہ سمجھیں، ایک سبق سمجھ لیں واہ. اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اسے کم سے کم 1 سال تک پریکٹس کریں. اے میری تقریر کو اگر اس سے آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ، کوئی تبدیلی آئے تو میرے لیے دعا کر دیں، اور اگر نہیں آئے تو دعا کریں کہ اللہ مجھے ناکارہ کو کوئی کام کی بات کرنے کی توفیق عطا کر دے. ہے نا؟ تو شکر خدا معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی نظر آتی ہے وہ شکر ہے. بندہ شکر نہیں ادا کرتا، وہ روتا رہتا ہے لوگوں کے سامنے. پوچھو کیا حال ہے؟ ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا کیا حال ہے، تو وہ لگ رہے تھے مولانا مگر تھے نہیں. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کیا لگے ٹھیک ہے، کٹ رہی ہے، کاٹ رہا ہوں، بس گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا یار اتنی لمبی ناشکری کی فہرست، اور بعد میں اللہ کا نام اگر تمہیں اتنی لمبی ناشکری ہی کرنی تھی تو اللہ کا نام کیوں لیا؟ مومن کی پہچان یہ نہیں ہے. میرے حضور فرماتے ہیں مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو وہ کہتے ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اسے پتا ہے کہ میرا حال میرا رب بدلے گا. اور کوئی دوسرا توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے دھیان سے سننا ہے، بہت غور سے سننا ہے. اور کوئی دوسرا؟ اچھا پھر شکر ادا کرنے کے لیے کیا؟ شکر ادا کرنے کے لیے پہلے ادراک ہونی چاہیے کہ کس کس بات پہ شکر ادا کیا جائے. ہمارے پاس ہے کیا؟ جب تک آپ کو نعمتوں کا شعور نہیں ہوگا تب تک آپ شکر نہیں ادا کر پائیں گے. جب تک مجھے یہ پتا نہ ہو کہ مجھ پر کیا کیا موجود ہے تب تک میں شکر نہیں ادا کر سکتا. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کی نظر میں شکر ادا کرنے کی پہلی وجہ کیا ہے تو میں کہوں گا کہ وہی جو قرآن نے کہا. انسان کو شکر ادا کرنے کے لیے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو انسان ہی بنا کر پیدا کیا، یہ اللہ کے شکر کی وجہ ہے. بے شک حضرت بہت واہ. خوب. بہت. اگر وہ انسان نہ بناتا تو آپ کیا کر لیتے؟ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا دور گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا. یہ تو اللہ نے اپنی مہربانی سے اپنے کرم سے انسان کو انسان بنایا. ذرا غور کرے اللہ نے آپ کو انسان بنایا. حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز، حضرت غریب نواز ارشاد فرماتے اور تعارف کراتے اگر غریب نواز کسی بزرگ کے بارے میں بات کرے تو وہ کوئی چھوٹا موٹا بزرگ نہیں ہوگا. حضرت غریب نواز فرماتے کہ لوگوں سنو، جب میں خوف خدا سے روتا ہوں اور جب ہم لوگ خوف خدا سے روتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے صرف آنسو نکلتے ہیں، مگر جب بایزید روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے، ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اللہ. خون نکلنے لگتا تھا. بھئی آج کی آواز ٹھیک کر دے، ہلکی سی بڑھا دے آواز. مجھے اپنی آواز بیک نہیں آ رہی ہے. میری آواز اتنی بری تو نہیں ہے جتنی نظر آ رہی ہے، حالانکہ بری ہے مگر سما خراشی کے لیے معافی چاہوں گا، مگر پھر بھی تھوڑی ٹھیک کر دیں. اس کا میں نے آپ سے کہا کہ اس کا ٹیبل بڑھا دیں، چونکہ ہاں یہ ٹھیک ہے. اب آواز صاف آئی؟ صاف آواز آئی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صاف آواز آ جائے. میں شور شرابہ نہیں چاہتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہم جب اللہ کے خوف سے روتے ہیں تو ہمارے صرف آنسو نکلتے ہیں، مگر جب بایزید روتے تھے تو ان کے صرف آنسو نہیں نکلتے تھے.
ان کے آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا. ہندوستان کے دوسرے بڑے بزرگ حضرت سیدنا داتا صاحب علی بن عثمان حجویری لاہوری کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بایزید بستامی نے اپنی پوری زندگی میں خربوزہ تک نہیں کھایا. لوگوں نے پوچھا خربوزہ کھانا تو سنت ہے, آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا خربوزہ کھانا سنت ہے مگر یہ پتہ نہیں کس طرف سے کاٹ کے کھانا سنت ہے, اس وجہ سے میں نہیں کھاتا کہ کھاؤں تو سنت کے خلاف نہ ہو جائے. امام غزالی کہتے ہیں کہ بایزید کے یہاں ایک نوکر تھا. آپ اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا تھا میرا نام زید ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 1 مہینے 2 مہینے نہیں, 1 سال لگاتار نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, 15 سال نہیں, 16 سال نہیں, 17 سال نہیں, 18 سال نہیں, 19 سال لگاتار آپ روز بریک فاسٹ کے وقت پوچھتے تھے, صبح ناشتے کے وقت تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا میرا نام زید ہے. 20 سال کے بعد بولا حضور کیا آپ کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ آپ کو میرا نام یاد نہیں رہتا؟ 20 سال ہو گئے, میں بوڑھا ہو گیا بتاتے بتاتے, میرا نام زید ہے. بایزید بستامی روئے اور فرمانے لگے یار بات یہ ہے کہ مجھے جو محمد کا نام یاد ہو گیا نا, اب اس کے بعد کوئی دوسرا نام یاد نہیں رہتا. سبحان اللہ سبحان. بایزید گزر کے جا رہے ہیں, کتا ان کی طرف دیکھ کے بھونک رہا ہے. 3 دن بھوکا تو روئے, 4 دن بھوکا تو روئے, 1 ہفتے لگاتار کتا. آپ زاروں قطار روتے تھے, اشک بہاتے تھے. مریدوں نے پوچھا حضور یہ کتا آپ سے کیا کہتا ہے جو آپ رونے لگتے ہیں؟ تو بایزید فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جب میں اس کی طرف سے گزرتا ہوں تو کتا مجھ سے یہ کہتا ہے, یہ بتا بایزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا کر پیدا کیا, اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا گیا. اللہ 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 اللہ. اللہ اگر مجھے انسان نہ بنا بتاؤ تو میں کیا کر لیتا؟ جو بڑی بڑی باتیں کرتا پھرتا ہوں نا میں, اگر وہ نہ بناتا تو کیا کر لیتا؟ اس نے انسان بنایا, اور انسان بنانے کے بعد اس رحمان کا رحم اور کرم رکا نہیں. انسان بنانے کے بعد چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر تو جہنم کا ایندھن ہے. اللہ نے کرم یہ کیا کہ پھر مسلمان بنا دیا. حق ہے. اور مسلمان بنانے کے بعد چھوڑ دیتا تو میاں دیکھے تو مسلمانوں میں ذرا غور تو کریں آپ. مگر آپ نے کوئی عرضی داخل نہیں کی, آپ نے کوئی گزارش داخل نہیں کی, آپ نے کوئی عریضہ پیش نہیں کیا تھا. یہ مگر اس کا فقط رحم اور کرم ہے. سنو مسلمانوں کہ 12 نبیوں نے کہا تھا اے اللہ نبی نہ بنا, مگر جب آپ اور میں پیدا ہوئے تو میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, فضل رب العلا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے, تو ان سے کہہ دینا تم آئے ہوگے خالی ہاتھ, تم جاؤ گے خالی ہاتھ. نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ انشاءاللہ جائیں گے. آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا, جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس و پیغام تاج الشریعہ, جماعت رضائے مصطفیٰ شاہ شری گرور. نعرہ تکبیر. حضور کا امتی بنا کے پیدا کیا, اور پھر کرم اور رکا نہیں اس کا, کرم اور بڑا. اس وقت دیکھیں کتنے فرقے ہیں. کوئی کیسا بے ادب ہو گیا, کوئی کیسا بے ادب ہو گیا. میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹے سب کچھ بدل لینا مگر 2 چیزیں مت بدلنا, ایک تو اپنا مذہب مت بدلنا اور دوسرا اپنا باپ مت بدلنا. مگر یہ کرم ہے رب العالمین کا کہ کتنے گستاخ ہیں دنیا میں فرقے, مگر جب تمہیں اور مجھے پیدا کیا تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا, یار کے وفاداروں میں پیدا کیا. واہ. آپ نے دیکھا انسان بنایا, مسلمان بنایا, حضور کا امتی بنایا, پھر سنی بنایا, اعلی حضرت کا ماننے والا بنایا, غلام بنایا, بزرگوں کا گستاخ نہیں بنایا, غلام بنایا.
مگر ابھی پھر بھی لیے پھرتے ہیں لوگ پیسہ 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 پیسہ. پیسے کے پیچھے دنیا پاگل ہو گئی. پیسے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں پیسہ شکر ادا کرنے کی وجہ. نہیں. ایک آدمی بمبئی میں رہتا تھا, اس کے 22-23 کروڑ کا فلیٹ تھا اور اس کے پاس تقریباً 25 سے 26 کروڑ کی اس کی فیکٹری, وہ 50 یا 52 کروڑ کی اس کی فیکٹری تھی. فیکٹری میں اس کا کام چلتا تھا. خیر یہ ہوا کہ طبیعت, اس کے ایک بیٹا تھا, اس کی طبیعت بگڑی. اس نے اسے بمبئی دکھایا, بنگلور دکھایا, اس نے پھر اسے حیدرآباد دکھایا. وہ ہر اسپتال میں لے کے گیا مگر بچے کو سب نے مایوس کر دیا اسے, اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا. وہ امریکہ گیا, امریکہ میں اس کا 1 مہینے علاج چلا. 1 مہینے کے بعد آپریشن ہوا, وہ گھر آیا. 8 دن کے بعد اس کا 22 سال کا مر گیا. وہ اپنے بیٹے کو لے کے پہنچا اور جانے کے بعد قبرستان میں دفن کیا اور پھر لوگوں سے کہا چلے جانا, پہلے میری بات سن کے چلے جاؤ. دیکھو میرے پاس دولت ہے, شہرت ہے, ساری چیزیں تھیں مگر میرا سب کچھ پیسہ ختم ہو گیا. 52 کروڑ میرے بیٹے میں لگ گئی. 22 کروڑ کا مکان بک گیا, وہ بکے لگ گئی. میری ساری دولت چلی گئی. میں آج روڈ پہ آ گیا مگر میرا بیٹے کو میں نہ بچا سکا چونکہ میرے بیٹے کا میدا لیور خراب ہو گیا تھا, لیور میں کینسر ہو گیا تھا. کہتے ہیں لوگوں دنیا بھی اس لائق نہیں ہوئی ہے, پوری دنیا مل کے اللہ کے بنائے ہوئے میدے کی طرح دوسرا میدا بنا دے, اللہ کے بنائے ہوئے لیور کی طرح دوسرا لیور بنا دے. ہے لوگوں دولت کو مت سمجھنا سب کچھ. اگر اللہ نے تمہیں صحت دی ہے تو شکر ادا کرنا. بے شک حضرت, بے شک, بہت خوب. ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا تو میاں اسپتال میں بھرتی ہوا. اب اس جب اسپتال میں بھرتی ہوا تو 1.5 دن میں اس کا بل آیا 90,000. بوڑھا آدمی تھا. پریشانی کیا تھی؟ سانس لینے میں پریشانی تھی, آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی. اسے آکسیجن لگا. 1.5 دن کے بعد جب اس کی چھٹی ہوئی, جب وہ ڈسچارج ہوا اسپتال سے, تو اس نے اپنا بل پہ لکھا تھا 90,000. تو رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا زیادہ لگ رہے ہیں پیسے؟ کہا لگا نہیں. پھر کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں, اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ پورا اسپتال تیرا خرید سکتا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ تیرے اس مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا ہے تو تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا. کل کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانس لینا میں نے کبھی نہیں سوچا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ اللہ اللہ, میں نے کبھی نہیں کہا. واہ واہ, بہت عمدہ. اب تو کوئی بیماروں کو دیکھنے نہیں جاتا. اب تو بیماروں کو کون دیکھنے جاتا ہے؟ کوئی امیر مالدار اگر بیمار ہو جائے نا تب تو پھر لائن لگ جاتی ہے, مگر کوئی غریب بیمار ہو جائے تو کوئی دیکھنے نہیں جاتا. اب تو غریب مسلمان کی میت بھی ایسے نکلتی ہے جیسے غیر مسلم کی ارتھی نکلتی ہے, معاذ اللہ. کوئی ہوتا ہی نہیں اس کے اندر. امیر کا کوئی مر جائے تو لوگ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں, مگر غریب کی میت میاں کون دیکھتا ہے, کون جاتا ہے غریب کے یہاں پر؟ اب ذرا غور کریں آپ. میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا ایک امتی بیمار ہو جائے اور دوسرا امتی اسے دیکھنے جائے, فرماتے اللہ کی رضا کے لیے جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جب آپ بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو آخرت کی یاد آتی ہے. میرے شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی فتوح الغیب میں ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں تمہارا دل دنیا میں بہت لگے تو ایسا کرو تم قبرستان جانا اور جا کر کے دیکھنا کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلیت ہو گئی, اور جا کر کے بیماروں کو دیکھنا کہ بیمار کیسے مایوس ہو چکے ہیں. اسپتالوں میں کوئی جاتا ہی نہیں. میں میاں ایک مرتبہ ایمس میں گیا تھا, دلی ایمس میں. وہاں ایک آدمی مجھے ملا, اس نے مجھے بلایا, کہنے لگا مولانا میرے پاس بنگلہ ہے, گاڑی ہے, مرسڈیز ہے, BMW ہے, سب کچھ ہے. پھر میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہنے لگا میرے پاس سب کچھ ہے مگر کام کا نہیں. میں نے کیوں؟ کہنے لگا مجھے کینسر ہے اور میں 2 مہینے کے بعد مر جاؤں گا. اگر کوئی کینسر کے پاس ہنسے نا تو وہ ہنستا نہیں, مسکرائے تو وہ مسکراتا نہیں. کینسر کے مریض کے پاس ایک کینسر کے مریض اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا. میں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا ہے کہ تو مر جائے گا اور میں اپنے بچے کو جیتے جی یتیم دیکھ رہا ہوں. کینسر کے مریض کے پاس آپ لوگ میری بات ایسے سننا ہے جیسے میں کوئی ہوا کی بات سنا. کچھ لوگ دھیان نہیں دیتے نا, جب مریں گے تو پتہ چلے گا میں کوئی بات کر کے ہی جا رہا تھا. جب مریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ یہ جوش کے نعرے ہی سب کچھ نہیں ہوتے, کبھی کبھی کام کی باتیں بھی سن لینی چاہیے.
مجھے بہت آسان ہے میں آپ سے نعرہ لگوا، مگر میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا بھائی ڈسٹرب کر بھائی آنا جانا، ہاں تھوڑا پریشانی ہوتی ہے اس سے، ایک جگہ بیٹھو، تھوڑی دیر کی تقریر ہوتی ہے اس میں 10 بار ادھر ادھر ہوتا ہے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے کہ سب کچھ دولت ہی ہے، یتیمی کیا اگر آپ کو کینسر نہیں ہے تو آپ کو نہیں کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے؟ کینسر کے مریض کے سامنے مسکراؤ تو مسکراتے ہی نہیں، اس کے سامنے کچھ کہو، اس کے سامنے آپ کامیڈی بیان کیجئے وہ ہنسے گا ہی نہیں، اسے اتنا بڑا صدمہ اور اتنی بڑی وہ ڈپریشن میں گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے کینسر کی بیماری، اور جتنے کینسر کے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور آپ ذرا غور کریں، ایک آدمی یہاں بمبئی میں، وہ بریلی میں ہمارا رشتہ دار ہے، اس کی طبیعت خراب ہوئی، 25 سال کا تھا، 2 بچے تھے اس کے، تو گر گیا تو اس کے ہاتھ پیر نہیں کرتے، تو اب اس کی بیوی جو ہے نا اس کی خدمت کرتی ہے، مگر وہ بیواؤں کی طرح لگتی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے باپ سے کہتے ہیں چلو ہمیں جو ہے وہ دکان پہ لے چلو ابا، آپ اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ رونے لگتا ہے، اور کتنی مرتبہ اس نے کہا ہے کہ کچھ ایسا کرو میرے لیے، یا تو میں زندہ رہوں تو پھر میرے ہاتھ پیر ٹھیک ہو جائیں، ورنہ میں مر۔ بیوی کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا، اس کی بیوی بالکل بیواؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں تو آپ کو ایک سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور کہنا نہیں چاہیے تھا اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور اس کی صحت ٹھیک ہو تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے پاس کل جہان ہے اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ یہ کہنا گرمی بہت ہو رہی ہے، یہ کہنا سردی بہت ہو رہی ہے، اپنی باتوں کی شکایتیں دنیا سے کرتے رہنا، دنیا سے شکایتیں کرو گے نا تو کوئی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری عزت بگڑ جائے گی۔ سب کے سامنے رو گے، جس کے سامنے تم آج رو رہے ہو نا یہ رو کے سنے گا، اور تمہاری بات کو کلیے جو ہے نا تمہاری بات کو کلیے جو ہے وہ ہنس کے اڑائے گا، اور جس کے سامنے تم رو گے نا اس کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکتے۔ اگر تمہیں اپنے رب کے سامنے رویا کرو، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا، اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا۔ بہت عمدہ، حق ہے، حق ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ واہ، حق ہے، واہ واہ۔ تنہائی میں رونا سیکھو اس کے سامنے، جہاں ناشکری ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد میں کوئی بچہ آپ کا اپائج نہیں ہے تب بھی آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، بے شک، کیونکہ جس کے گھر میں اپائج بچہ ہوتا ہے کبھی غور کیجئے گا اس کا پورا گھر اپائج والی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے، آپ کو شوگر نہیں ہے، آپ کو خطرناک بیماریاں نہیں ہیں، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان اتنی ناشکری کرتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو بتاؤں میں مولانا روم کہتے ہیں کہ جہاں ناشکری ہوتی ہے نا وہیں کہیں نہ کہیں شکر بھی چھپا ہوتا ہے۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مطلب میں گزر کے جا رہا تھا، کہتے چلتے 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 میرے پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے، پیروں کے جوتے ٹوٹنے کی وجہ سے میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ کہتے چلتے چلتے میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا زخم ہو گئے، چلا نہیں جاتا، اتنا تو دے دے میں جوتے خرید لوں۔ کہتے ابھی میں یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ میں نے آگے جا کے مڑ کے دیکھا، ایک موڑ پر ایک آدمی تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا۔ میں نے کہا میرے مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس کم سے کم جو پیر تو ہیں اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے، میں تیرا ناشکرہ ہو گیا تھا، اے میرے رب میں تیرا ناشکرہ ہو گیا تھا۔ دیکھیں جہاں ناشکری تھی وہیں شکر ادا کر دیا۔ ذرا غور کریں، توجہ کریں میری بات پر، آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں انہیں بڑھانا ہے تو شکر ادا کرنا ہے، نعمتیں بڑھیں گی انشاءاللہ، اللہ فضل فرمانے والا ہے۔ یہ کسی تعویذ گنڈے والے کی میں آپ کو زبان نہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ کی، میں اللہ کا جو ہے وعدہ بیان کر رہا ہوں۔ جو تعویذ والے بیچارے خود پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کی پریشانی کا حل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جن کی خود کی روحیں بیکار ہوتی ہیں وہ روحانی علاج کرنے چلے ہیں، کیا یار دوسروں کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں، کبھی پریشانی آئے تو کبھی مصلی بچھا کے دیکھو۔ ہے واصف علی واصف فرماتے اصل میں پریشانی نہیں ہوتی تو پھر کہ یہ تو بے وقوفوں کا معاملہ ہے۔ جب تمہیں کوئی پیسہ دے تم اسے خرچ کرتے ہو تو پریشانی بھی تو خرچ کرنے کے لیے ہے، کہ کیسے؟ کہ جب بھی پریشانی آئے مصلی بچھا لو، پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اللہ سے قرب بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے حضرت، بہت خوب۔ ہائے 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 ہائے،
قرب خدا بھی بڑھ جائے گا، بے شک بے شک، قرب خدا بھی بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا، بے شک، اور پریشانی بھی واہ واہ، حل ہو جائے گی۔ اس کے سامنے جھکا کرو جو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات۔ غیرت مند ہو کر کے جیے، کیسے جیے؟ حضرت سیدنا ذرا غور کریں، مولانا روم کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ شکر ادا کرو گے تو نعمت اتنی ہے تو اتنی ہو جائے گی، اگر اتنا ہے تو اتنا ہو جائے گا، اگر اتنا ہے تو بے شمار ہو جائے گا۔ اگر دولت پہ شکر ادا کرو گے دولت بنائی جائے گی، عزت پہ شکر ادا کرو گے، اگر تکبر کرو گے تو چھن جائے گی، اور اگر شکر کرو گے تو بڑھ جائے گی۔ اور کیسے بڑھے گی میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ کسی نے، مولانا روم لکھتے ہیں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کسی نے حاتم طائی سے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کسی کو سخی دیکھا، یعنی کھلانے والا، کہ آپ خرچ کرنے والا؟ اس نے کہا ہاں دیکھا۔ کہا کب؟ کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، سفر پہ جاتے جاتے ایک عورت تھی، پر ایک گھر میں گیا اور مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کہا بڑی بھوک لگی ہے مجھے کچھ ملے گا؟ کہتے ہیں وہ غریب آدمی کا گھر تھا، مگر غریبوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے صاحب۔ وہ کہتا ہے اس نے جو ہے دروازہ کھولا، اندر لے جا کر کے اس نے مجھے بٹھالا، آپ میرے مہمان نے تشریف رکھی، وہ باہر گیا، اس نے بکری اپنی ذبح کی اور اس کی کلیجی بھون کے میرے سامنے رکھی، اتنی بہترین کلیجی تھی، مجھے جو ہے وہ تعریف کرے بغیر رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا بہت اچھی کلیجی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا اور 2-3 کلیجی اور بھون کے لایا، کہنے لگے حضور یہ بھی کھا لیجئے۔ میں نے کہا میں نے وہ کھائی کھجور، وہ میں نے کھائی کلیجی، میں نے کہا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ آپ کو اور زیادہ پسند آئی؟ کہنے لگا ہاں۔ کہتے مجھے نا صبح کے وقت میں اس نے ناشتے میں پھر 5-6 کلیجی رکھی اور ہاتھ جوڑ کے بولا آپ تعریف مت کرنا، یہ بھی اچھی ہوں گی، یہ بھی اچھی سکھوائی ہے، مگر تعریف مت کرنا، کیونکہ جب مہمان تعریف کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے اسے اور چاہیے۔ لہذا آپ یاد رکھیں، جیسے ہمارے ایسا ہوتا ہے نا، مہمان کہتا ہے کھانا بہت اچھا ہے، ہم کہتے ہیں اور لو۔ کوئی کہتا ہے کہ بریانی بہت اچھی، آپ کہتے ہیں اور لو۔ کوئی کہتا ہے گوشت اچھا بنا ہے، آپ کہتے ہیں اور لو۔ وہ کہتا ہے وہ کہنے لگا دیکھو حاتم طائی آپ میری تعریف نہ کریں، کیونکہ اگر آپ تعریف کریں گے تو جتنی بکریاں تھی نا میری، میں نے سب ذبح کر کے آپ کو پیش کر دی، اب میرے پاس کوئی بکری بچی نہیں ہے۔ اگر آپ تعریف کریں گے تو مجھ سے جو ہے وہ شرمندہ ہو جاؤں گا، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ مولا روم کہتے ہیں سن، تو دنیا والے انسان کی بھی تعریف کرے گا تو اس کا بھی دل چاہے گا تجھے اور دے، تجھے اور دے، مگر ایک دن کہے گا بھائی اب نہ دے، اب نہ، اب تعریف مت کر، کیونکہ میرے پاس ختم ہو چکا ہے۔ مگر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو شکر ادا کرتا رہے گا، وہ تجھے نوازتا رہے گا۔ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان ہے اللہ، ہے 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 ہے، واہ واہ، بہت عمدہ بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم شکر بہت کرو، عمدہ۔ نہ شکری شکر کیسے ادا کرو؟ میاں بی بی آپس میں بیٹھ جائیں اور گھر میں بیٹھ کے کہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا کمانا محنت کچھ نہیں، سب اللہ کا فضل ہے، واہ واہ، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، اولاد سبحان پہ اللہ۔ شکر ادا کرو گے اولاد نیک بنے گی، شکر ادا کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ مگر انسان کہتا ہے بھائی میں کس بات کا شکر ادا کروں، آدمی کہتا ہے میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ کائنات میں ان کی زندگی ساری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، کسی پیر فقیر کی نہیں۔ ہاں اگر پیر فقیر کی زندگی حضور سے ملتی ہے تو پھر وہ بھی مشعل راہ، اور اگر وہ الگ ہے تو پھر وہ ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے دلیل۔ حضور کی زندگی، آپ میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہنے لگے مولانا بات کہنا آسان ہے مگر شکر ادا جینا مشکل ہے، تقریر کرنا آسان ہے۔ میں کہتا ہوں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مگر آئیے میں اس بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جس بارگاہ میں ہر مرض کا علاج موجود ہے، سبحان اللہ، جس واہ بارگاہ میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، وہ بارگاہ میرے پیغمبر کی بارگاہ ہے۔ حضور فرماتے سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، فرماتے مجھ محمد کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو فرماتے میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نبیوں نے مل کے اتنی تکلیفیں نہیں سہی جتنی اکیلی میں نے سہی۔ حضور کے بچپنے کے 1-2 واقعہ بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے، کائنات کا سب سے خوش نصیب باپ، اور ماں کا نام آمنہ ہے، دنیا کی سب سے عظیم ماں۔ کوئی شک ہے تو، اور نہیں ہے تو بولو سبحان اللہ۔ میں آپ سے کہہ نہیں رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں آپ بولیں گے نہیں سبحان اللہ۔
عبداللہ کی پہچان کیا ہے؟ عبداللہ جب گزرتے ہیں تو چہرہ لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین تو بہت دیکھے، مگر عبداللہ کے چہرے میں نور ہی الگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر مکے کے لوگ تو یہ کہتے تھے، اور مدینے کی عورتیں کہتی تھیں کہ ہم نے عورتیں تو بہت دیکھی مگر جیسی آمنہ کے اندر سے خوشبو آتی ہیں ویسی آج تک کسی کو نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بہت خوب، بہت دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے بھائی؟ حضرت حضور کے والد کا نام ہے جناب عبداللہ۔ کیا نام ہے جناب عبداللہ؟ حضور کے والد کا نام ہے آمنہ۔ میری طرف توجہ کریں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، مجھے تو پتہ ہے، میری تقریر اسی کی نظر ہو جاتی ہے۔ اور ذرا بولے سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ نہ سمجھے حضور گونگا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں مگر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور کے والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ۔ اچھا، دونوں رہنے والے مکے کے رہنے والے، عبداللہ مدینے کی رہنے والی سیدہ آمنہ۔ حالانکہ جب وہ مدینے میں رہتی تھی اس کا نام مدینہ نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا۔ چونکہ میں ادب والا انسان ہوں، شیخ محقق نے تاریخ مدینے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ یثرب کہے نا تو اس کی تلافی میں، اس کے کفارے میں تقریباً 10 بار کہے مدینہ منورہ، 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 مدینہ منورہ کہتا رہے تاکہ مدینہ شریف کا فیض اسے مل جائے۔ سیدہ آمنہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد جناب عبداللہ نے سیدہ آمنہ سے کہا، آمنہ میری طرف دھیان کریں، آپ ابھی حضرت کی آمد ہونے والی ہے، انشاءاللہ تشریف لائیں گے گلزار ملت، مگر جب تک آپ میری طرف دیکھیں ادھر نہ دیکھیں، آئیں گے انشاءاللہ یہ تشریف لائیں گے، ادھر دیکھیں گے بار بار آپ تو تھوڑی دقت ہو جائے گی۔ ہاں آپ سے بھی ذرا گزارش ہے، تھوڑے سے اشارے، توجہ ہے، میری طرف دیکھ ہونے دیجئے، میں آیا ہوں تو میری تقریر ہونے دیجئے بس، کیونکہ میں تھوڑا سا سینسیٹیو، حساس بات، جب تک میں حساس پہلو پہ نہیں لا پاتا تقریر نہیں ہوتی مجھ سے۔ میں بار بار دیکھو بنا رہا ہوں مال، مگر نہیں بنے گا تو اٹھ کے چلا جاؤں گا ایسے۔ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، جو بھی کہنا ہے آسانی سے ایک بار میں کہ بھی آپ کو کہنا ہے، آپ کے جوتے میرے سر پر، میں خادم ہوں آپ کا، میں میری کوئی اوقات حیثیت نہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضور کی بات ہو جائے، اور کوئی بات بھائی، حضور کی بات ہو جائے، بات فائنل ہے۔ آپ نے جو محنت کی ہے، آپ کی محنت ہی کی وجہ سے یہ سب جلسہ ہوا ہے، تو آپ کی محنت جو ہے وہ ضائع نہ جائے، ہے نا؟ حضور کی والدہ سیدہ آمنہ جناب عبداللہ سے کہتی ہیں کہ آپ نہ جائیے، مگر وہ جب بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے جانا ہے، وہ اصرار کرتے ہیں تو وہ انکار نہیں کر پاتی، تو پھر وہ اجازت دے دیتی ہیں، اور وہ اجازت دینے کے بعد جناب عبداللہ پہنچتے ہیں۔ جناب عبدالمطلب آمنہ سے تو اجازت دے لی ابا، میں نے اس سے کہہ دیا اب آپ بھی اجازت، ملک کے شام کا سفر کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے بیٹے تو میری آنکھوں کا نور ہے، کرنی جب زیادہ کہتے تو پھر باپ بھی پریشان ہو کے اجازت دے ہی دیتے ہیں۔ اجازت مل جاتی ہے، جناب سیدہ آمنہ کو اجازت دے دی، اور جناب عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ عبداللہ چلے گئے ملک شام، اور جب وہ مکے کی سرحد پڑتے تھے تو بوڑھا باپ بھی دیکھتا تھا اور نئی نویلی دلہن بھی دیکھتی تھی، دیکھتی رہی جب تک اپنے شوہر کو جاتے دیکھتی رہی، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہی، اور جب اپنی آنکھوں سے اجل ہوتے دیکھا تو نہ جانے دل کو کون سا دھکا لگا تھا۔ آمنہ زاروں قطار رونے لگی، رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے، دیکھا ہم نے ان کو دیکھتی گئی۔ جناب عبداللہ ملک شام پہنچے، اور پھر وہاں سے جب یہ مدینہ آئے تو مدینے میں طبیعت بگڑی، لوگوں نے کہا چھوڑ کے چلو، کہنے لگے نہیں، انہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو عبد المطلب کو کیا جواب دو گے؟ خیر انہوں نے جو ہے وہ جواب دے، انہوں نے جناب عبداللہ کو نہیں چھوڑا اور وہیں پہ رہے۔ 6 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد جناب عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب انتقال ہو، میرے نبی پاک ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں کہ والد کا واپس آیا، جب دفن کرنے کے بعد واپس مکہ آیا تو واپس جب مکہ آیا تو جناب عبد المطلب نے کہا میں سب کا انتظار کرتا ہوں، روز یہی بیٹھا رہتا ہوں، مجھے زمانے سے حسرت ہے اپنے بیٹے کو دیکھنے کی، کتنے دن ہو گئے اپنے نور نظر میں نے اپنے عبداللہ کو نہیں دیکھا، کہاں ہے میرا عبداللہ؟ ٹور والے کہتے ہیں اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے بیٹے کی قبر ہم نے مدینے میں بنا دی ہے۔ اتنا سنا تھا جناب عبد المطلب نیچے کو بیٹھ جاتے ہیں، سسکیاں لے کے رونے لگتے ہیں۔ اب ایک بیٹے کی موت کی خبر باپ کے دل پہ کیسا اثر پہنچاتی ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنی ہو۔ جناب عبد المطلب بیٹھ کے نیچے رونے لگے، اور پھر اٹھے اور سیدہ آمنہ کے پاس پہنچے۔
بیٹی آمنہ کیا تو نے اپنے گھر کو سجایا ہے؟ کہاں ابا. کیا تو نے کیا تو نے کھانا بھی بنایا ہے؟ اپنے شوہر کا انتظار کر تو رہی ہوں کہ بیٹی میرا کبھی اب تیرا شوہر نہیں آئے گا میری بیٹی. کہ کیوں؟ کہ تیرے بیٹے تیرے شوہر کی قبر تو مدینے میں بن چکی ہے. سیدہ آمنہ نئی نویلی دلہن تھی. کچھ دن گزرے تھے شادی کو. زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی. روئی. جناب عبد المطلب نے اٹھایا, میری بیٹی چپ جا. سیدہ آمنہ کہنے لگی سنیے آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے. ہاں ادھر جگہ چھوڑ دی. حضرت کو بالکل ادب و احترام کے ساتھ آنے دیجئے. کوئی بھی چھوئے نہ, ٹیچ نہ کرے. بالکل ادب کے ساتھ آپ راستہ دے دیں. اپنی جگہ کھڑے رہیں. اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں, دور کھڑے رہیں اور راستہ حضرت کو آنے کے لیے دے دیجئے گا. ہاں شور و غل نہیں, بالکل ادب کے ساتھ آنے دیجئے حضرت کو. حضور سیدی ملت تشریف لا رہے ہیں, آپ لوگ جگہ چھوڑ دیں, حضرت کو آنے دیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور گلزار ملت, آمد حضور گلزار ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. ادب نعرہ تکبیر. ادب بجا لائے بھائی, آپ لوگ ادب بجا. نعرہ رسالت. گلزار ہے سیدی گل. آپ لوگ بیٹھ جائیں, آپ لوگ ادب سے بیٹھ جائیں, بالکل ادب سے بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں آپ لوگ, شور و غل نہ کریں, بالکل بیٹھ جائیے. نذیر بھائی, نذیر بھائی, نذیر بھائی کا نذیر بھائی, نذیر بھائی کا آپ دیکھ رہے ہیں ایک بات پوچھنی ہے, تشریف رکھیں آپ لوگ, نور والے بیٹھے بھائی بیٹھے. اب ماشاءاللہ بزم مکمل ہو گئی. سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں وارث جبہ مولا کائنات, سنیت. اسے اسپیکر کو چھوڑ دیجئے. جس نے مسلک اعلی حضرت کو اپنے ہر مرید کے لیے شرط بنایا ہے. وہ عظیم شیخ جس کے چہرے کو دیکھ کر میرے تو دل کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تشریف رکھیں, میں بات کروں گا. جو بات کر رہا تھا اس بات پہ آ جاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ مسکرا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں اب کوئی نہیں, ٹھیک ہے. حضور کی والدہ کی بات کر رہے تو سیدہ آمنہ عرض کرتی ہیں, آپ عرض کرتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ضرور گیا مگر اس کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے, شکم میں موجود ہے. جب یہ سنتے ہیں جناب عبد المطلب تو پریشان سے ہو جاتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کو بہت دن آتا ہے جس دن حضور کو تشریف لانا ہے, اور
جمیل عبد الرحمان ابن عوف کی والدہ حضور کی لیڈی ڈاکٹر وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے بچے تو بہت دیکھے تھے، چونکہ میں دائی تھی تو میرا کام ہی یہ تھا کہ بچوں کی پیدائش کے وقت میں روز مکے میں ڈیلیوری ہوتی تھی، کہیں نہ کہیں میں جاتی تھی، بہت بڑا مکہ تھا، 8-9 لاکھ کی آبادی تھی، مگر کہتی ہے میں نے دیکھا، فرماتی میں نے دیکھا پہلی مرتبہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے گندگی باہر آتی ہے، پھر بچہ باہر آتا ہے، پہلے گندگی باہر آتی ہے، پھر بچہ باہر آتا ہے، پھر بچے کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس کے بعد پھر بچے کو نہلایا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا پھر اس کو سرما لگایا جاتا ہے۔ فرماتی مگر یہ پہلا بچہ دیکھا کہ جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے سے پہلے کوئی بدبو نہیں آئی بلکہ خوشبو آتی تھی، نور پھیلتا تھا، نور ہی نور کمرے میں پھیل گیا۔ کہتی جب وہ پیدا ہوئے تو میں نے سوچا ان کی ناف کاٹ دوں تو ناف قدرتی طور پہ کٹی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ انہیں نہلا دوں تو وہ تو نور میں نہائے ہوئے تھے۔ کہتے اور بچے آئے تھے نا، اور بچے تو روتے ہوئے پیدا ہوئے تھے، یہ بچہ جب میں نے گود میں لیا تو اس کی مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، گلے قسط کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہتی ہے ام جمیل کہتی ہے کہ میں نے بچے کو مسکراتے دیکھا تو میں حیرت میں پڑ گئی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں تم کو پتا ہے بچہ کیوں روتا ہے پیدائش کے وقت میں؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں آنا یہ اچھا سودا نہیں ہے، یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے، انسان جاتا ہے۔ اور تمہیں پتا ہے حضور کیوں مسکرائے تھے؟ کہ حضور نقصان بن کے نہیں بلکہ رحمت عالم بن کے آئے تھے۔ واہ رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ناموس رسالہ، نعرہ رسالہ، آمد حضور گلزار ملت۔ بہت خوب بہت خوب۔ سیدہ آمنہ وہ کہتی ہیں ام جمیل کہتی ہے میں نے حضور کو گود میں لیا اور میں نے کہا آمنہ میں نے بچے دیکھتے مگر تیرے بچے کی طرح میں نے حسین بچہ نہیں دیکھا۔ کہتی آمنہ گود میں لے کے رونے لگی۔ میں نے کہا آمنہ رونے کا سبب کیا ہے؟ بچہ تو تیرے آیا مبارک آیا۔ میں آمنہ کہنے لگی میں رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ اس کے باپ اگر عبداللہ ہوتے تو آج ان کے دل میں بڑی ٹھنڈ ہو جاتی کہ ان کا بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ سیدہ آمنہ غور کریں، کچھ دن کے بعد دائی آئی مگر کوئی دائی حضور کو لے کے نہیں جاتی تھی۔ ام جمیل کہتی ہیں میں نے آمنہ سے کہا کوئی آپ کے بچے کو لے کے نہیں جاتی۔ میں نے کہا وہ کہتی ہیں کہ وہ بچہ یتیم ہے، اس کے پیسے کون دے گا، اس کا بدلہ اس کی اجرت کون دے گا؟ سیدہ آمنہ حضور کو گود میں لے کے رونے لگی، کہنے لگی میرے بیٹے اپنا دل تھوڑا مت کرنا، اے میرے لال اپنا دل تھوڑا مت کرنا۔ حضور کا وقت گزرتا گیا، میں اسکپ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ حضور کی عمر 6 سال ہو گئی۔ آمنہ خاتون کہنے لگی میں اپنے بیٹے کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں عبد المطلب سے، میں مکے سے مدینہ جانا چاہتی ہوں، اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، اپنی شوہر کی خبر پہ جانا چاہتی ہوں، جس کے ساتھ میرا وقت بہت کم گزرا میں اس کی خبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ عبد المطلب نے منع کیا، کہنے لگے میں اپنے بیٹے کو بھی بھیجنا نہیں چاہتا تھا، اب میں اپنے پوتے کو بھیجنا نہیں چاہتا، مگر جب بہت زیادہ جب اصرار کیا گیا تو انکار نہ کر سکے، اجازت دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلی۔ یہ پہلا سفر ہے ام ایمن کے ساتھ، 6 سال کی عمر میں میرے نبی پاک نے سفر کیا ہے، مکے سے مدینے کا سفر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ مدینے پہنچے، آمنہ کا لال گزرتا تھا تو یہودی چہرے کو دیکھ کر کے کہتے تھے کہ ہم نے اس بچے کے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا وہ آخری رسول ہے جس کی پرانی کتابوں میں خبریں دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضور کو گود میں لیتی ہیں اور لے کر کے جو ہے وہ اپنے گھر جاتی ہیں اور جا کر کے وہ اپنے پھر شوہر کی خبر کی طرف چلتی ہیں اور جانے کے بعد اپنے شوہر کی خبر پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بدر الدین صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، میرے بعد ان کا خطاب ہوگا اور ماشاءاللہ اب آپ تشریف رکھیں۔
وہ سیدہ آمنہ حضور کو لے کر کے نا، وہ سیدہ آمنہ بار بار ردم ٹوٹ جاتا ہے. عرض کرتا ہوں ذرا غور کریں. سیدہ آمنہ نا حضور کو لے کر کے جاتی ہیں ان کے حضور کے والد کی قبر پہ اور کہتی ہیں عبداللہ دیکھو مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر کاش آپ دیکھ پاتے نا اتنا کسی کا بچہ حسین نہیں ہے. جب وہ بیان کہ سارے لوگ رونے لگتے ہیں، سیدہ آمنہ حضور کو گود میں لیتی ہیں، پھر واپس لے کے آتی ہیں اور پھر نبی پاک کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ آمنہ نا حضور کو گود میں لیتی ہیں اور واپس آ رہی ہوتی ہیں، تشریف لے کر کے آتی ہیں. راستے میں طبیعت بگڑ جاتی ہے. دروشی پڑھ لیجیے. جن لوگوں کو بولنا ہو جلدی سے بول لیجیے. جو بھی انتظام کرنا ہے اس انتظام کر دیجیے جلدی سے، ہے نا. گزارش ہے آپ سے کہ تھوڑا مہربانی کیجیے، رحم کیجیے، کم سے کم مجھ پہ نہیں تو ذکر رسول پہ ہی آپ غور کر لیجیے کہ کیا ہو رہا ہے. حضور کا ذکر ہو رہا ہے. بہت آرام سے سن لیجیے نا آپ، آرام سے. آپ تو بہت اچھا سن رہے ہیں، میں جن لوگوں سے کہہ رہا ہوں وہ شاید سمجھ جائے. مسلمان ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، کلمہ تو بہت جلدی پڑھ لیتا ہے انسان، مگر جب تک ہر ذکر پر حضور کے ذکر کو فضیلت نہ دے. میری بات دھیان سے سنیں، آرام سے سنیں. سیدہ آمنہ حضور کو واپس لے کر کے اور وہ ام ایمن کہتی بیچ راستے پر آ کر کے آمنہ خاتون کی طبیعت جب بگڑی تو فرماتی ہیں انہوں نے ایک دم اپنا اونٹ بٹھالا، نیچے بیٹھ گئی. میں نے کہا چادر بچھاؤں تو ان کا وقت میرے پاس ذرا کم ہے، تو ایسا کر میرے بیٹے کو لے آ. کہتی میں نے حضور کو قریب کر دیا تو حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی میرے بیٹے دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، میرے لال میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. میرے بیٹے دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے اور جو نئی چیز ہے نا اسے پرانا ہونا ہے. دنیا میں عورتیں بہت آئی تھیں اور آئیں گی، مائیں بہت آئی تھی مگر میرا نام نہیں مٹے گا. میرے لال میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور کو دیکھ کر کے کہتی اچھا اس ماں کا کوئی درد کا احساس کر سکتا ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال پہلے ہو چکا ہو اور وہ بیچ راستے میں ہو اور اس کا 6 سال کا پیارا خوبصورت بچہ، عظیم بچہ آج اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے. حضور اپنی ماں کے ہاتھ کو، حضور کی ماں حضور کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور کہتی میرے بیٹے تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں. ام ایمن میرے بیٹے کا خیال رکھنا. پھر حضور پہ آخری نظر ڈال کے موٹے موٹے آنسوؤں سے روتی ہیں. اس کے بعد جب حضور کی آمنہ سیدہ آمنہ کا وصال ہوتا ہے تو پھر ان کا ہاتھ کی گرفت ہلکی ہو جاتی ہے تو حضور ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ماں. پھر ام ایمن کہتی پھر میں نے دیکھا کہ پھر محمد کہنے لگے ماں. پھر اس کے حضور ہاتھ کو چھوڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے کو ہاتھ لگایا، کہا ماں. پھر آپ کے کاندھے کو ہاتھ لگایا اور کہا ماں. کہتی زور سے کہتے تھے ماں تو ایسا لگتا تھا کہ ابا کے سارے ٹیلے حضور کے ساتھ رو رہے ہیں، ساری ریت پورا سہرا حضور کے ساتھ شریک غم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کہتی محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا جب وہ اپنی ماں کو دیکھ کر کے روتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے جا رہے تھے حضور کے ساتھ، 65,000 صحابہ کے ساتھ. مکے سے مدینے کا سفر، مدینے سے مکے کا سفر تھا حج کے موسم میں. کہتے 65,000 صحابہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ چلتے چلتے ایک ٹیلے پہ جا کر کے حضور بیٹھ گئے، رونے لگے. اور جب سرکار روئے تو سارے صحابہ رونے لگے. کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضور میں اپنی جان قربان کر دوں اپنے آقا پر، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. آپ رو رہے تو سارے صحابہ رو رہے، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے حضور نے چہرہ اوپر اٹھایا نا تو حضور کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے تھے کہ حضور کی آنکھیں سوج گئی تھی. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر دیکھتا نہیں یار، یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. اس وقت میں 6 سال کا تھا جب میری ماں مجھے چھوڑ کے یہاں سے گئی تھی. فرماتے ہیں میرے آقا کریم میں 6 سال کا تھا، مجھے آج وہ وقت یاد ہے. آج کتنے دنوں کے بعد رو رہے ہیں؟ میرے حضور 55 سال کے بعد آئے ہیں اور ماں کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. اور کتنے دنوں کا اور کتنی عمر میں؟ 61 سال کی عمر میں تقریباً میرے نبی پاک اپنی ماں کی قبر کے قریب بیٹھ کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار کے غلاموں ذرا غور تو کرو، آج ہماری مائیں تو بیکار سی پھر رہی ہیں، آج ان کی کوئی قدر نہیں کرتا.
माओ की कोई कदर नहीं है। मैं कहता हूँ मरने के बाद माँ बाप की सब कदर करते, जीते जी माँ बाप की कदर करो। एक बार माँ चली जाए तो वापस नहीं आती। अल्लाह अकबर, माओ पे जुल्म हो रहा है। माएँ गुलामों वाली, कनीजों वाली जिंदगियां गुजार रही हैं। माएँ अपने बच्चों से भीख भीख की तरह पैसे मांगती हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। एक आदमी बड़ा आदमी बन गया, बंबई में बड़ा आदमी बन गया और वो बहुत बड़ा नौकर बन गया। अब जब इंजीनियर बन गया तो बड़े पैसे आ गए उसके पास, तो अपने बाप को माँ को भूल गया। मर्दी से शादी कर ली, शादी बच्चे हो गए, बाप का इंतकाल हो गया गम में, और माँ ने खत लिखा, बेटे तू मुझे बुला ले बंबई में, तुझे देखना चाहती हूँ। तुझे देखे हुए बहुत जमाना गुजर गया। बेटे ने कहा अपनी बीवी से, मेरी माँ देखना चाहती है। वो कहती है अब तो तेरे बच्चे भी हो गए, मैं अपने पोता पोती को भी देखूंगी। बीवी बोली रमजान में बुला लेना। रमजान में कोई काम करने वाला होता नहीं, तेरी माँ काम कर देगी, कोई नहीं है। अब वो चली गई। कहते हैं वो उसने अपनी माँ को खत लिखा। वो अब वो पूरे रमजान वो काम करती रही। शॉपिंग कब कराएंगे? उसने कहा बस अगले संडे को। वो जब जा रहे थे उसने कहा मैं अपनी बीबी से कहा मैं अपनी माँ को भी ले चलूं, ये भी कुछ ना कुछ खरीद देगी। उसने कहा नहीं तुम अपनी माँ को नहीं लेके जाओ, तुम उन्हें लेके जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी, उस बूढ़ी को लेके जाओगे। कहा क्यों? कहा वो बूढ़ी औरत है, उसके साथ हम चल नहीं पाएंगे, उसे मत लेके जाओ। उसने कहा ठीक है मैं अपनी माँ से लिखवा लेता हूँ। माँ के पास गया, कहा अम्मी ईद आने वाली है, जो भी आपको चाहिए इस पे लिख दीजिए। माँ ने जो है ना अपने कुछ धो रही थी तो हाथ सफा किए, अंदर गई, खत लिखा, कहा बेटे जाके बाजार पढ़ लेना या नहीं पढ़ना। बाजार चला गया, पूरे दिन खरीदारी हुई, बीवी की, बच्चों की, सबकी, और सभी खरीदारी करके अपनी शाम हो गई। बीवी बोली देखो तो तुम्हारी माँ ने क्या क्या मंगवाया, गांव से आई है। तो उसने अपनी माँ का खत खोला तो उसे खत को पढ़ते पढ़ते वो रोने लगा। वो रोया तो उसकी बीवी ने देखा तो वो भी इंसान थी, थोड़े बहुत आंसू उसके भी आ गए। उसके बाद ना और जो लोग पढ़ते थे ना उनके भी आंखों में आंसू आते थे। क्या लिखा था खत में? मेरे बेटे तूने आज मुझसे 1 महीने के बाद पूछा है कि तुझे क्या चाहिए, तो मेरे बेटे मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा कुछ पता नहीं, मैं तो पका हुआ फल हूँ, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं, क्या पता कब कब्र में चली जाऊं। मेरे बेटे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूने ईद के दिन के लिए पूछा है, तो मेरे बेटे तू अगर मुझे ईद के दिन कुछ देना चाहता है तो ऐसा कर, ईद के दिन मेरे पास कुछ देर बैठ जाना, तुझसे बात करने का बड़ा दिल करता। तू जमाने के लिए इंजीनियर बना है मगर मेरे लिए मेरा बेटा है, मेरा लाल है, मैंने तुझे पाला है। मुझे तेरी दौलत से कोई मतलब नहीं, तेरी दौलत तेरे बच्चों को खुशियां दे, तेरी बीबी को, मैं तो बस तेरे लिए आई थी मगर तूने मुझे वक्त नहीं दिया। मेरे बेटे अगर ईद पास बैठ जाना। मैं कहता हूँ यार मरने के बाद ठंड होने का क्या फायदा है? जीते जी अपनी माँ से मोहब्बत करो और बाप से मोहब्बत करो। बाप मर जाए ना तो फिर दूसरा बाप में असर नहीं आता। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हुजूर को रोते देखा। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को उठाया, उठाने के बाद माँ की कब्र बनाई, ऊपर टीले पर कब्र बना दी। कहती जब ऊपर टीले पर कब्र बनाई ना तो नबी पाक को लेके चली तो हुजूर मेरे हाथ को झटका लेके ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर चढ़े नबी पाक तो मैंने देखा हुजूर, ऊपर जाके मैंने देखा ना तो हुजूर अपनी माँ की कब्र से चिपट। आपको बताऊं क्यों रोते थे? जब कोई बच्चा यतीम हो, उसकी फूफी होती है, उसकी ताई होती है, उसकी चाची होती है, उसकी खाला होती है, मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए हैं, न फूफी है, न ताई है, न खाला है, न कोई रिश्तेदार है। मेरे हुजूर को जो गोद में उठा ले, अपनी माँ की कब्र के पत्थरों से चिपट के मेरे सरकार रो, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए मेरे हुजूर के बचपन पर। अल्लाह अकबर। मदीने में एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा था, क्या कह रहा था, माँ बाप मर गया, कोई खाने को कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा चाचा के पास चला जा। चाचा के पास गया तो उसने भगा दिया, चल मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। एक जगह खड़े हो रहा था और बाप को पुकार रहा था, मेरे बाप तू था तो मुझे खिलाता था, तू मर गया, मेरा कोई नहीं। और तवज्जो करे मेरा कोई नहीं, तवज्जो करे, गौर करे। भी आया, क्या लगा क्यों माँ के रो रहा है? मोहम्मद के शहर में हर दर की दवा है। मोहम्मद के शहर में बच्चा कह लगा बात यह है कि मेरा बाप पालने वाला नहीं है। उसने कहा मैंने सुना है वो आमना का जो लाल खाना खिलाता है। वो अपनी माँ के पास गया, माँ ने कहा
نہ جانا، وہ مذہب خراب کر دیں گے، دین چھین لیں گے۔ بیٹا بولا مجھے دین سے کیا مطلب، میں تو بھوکا ہوں، کھانا مانگوں گا۔ گیا 8 سال کا بچہ بارگاہ رسالت میں پہنچا، جب حضور نے دیکھا، میرے نبی کو دیکھ کے رونے لگا۔ حضور آگے بڑھے، بچے سے تو کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا بات تو بتا کیا ہے؟ کہنے لگا میری ماں بھوکی ہے، اس کے پاس چادر بھی نہیں ہے، میری چھوٹی بہنیں بھی بھوکی ہیں، اور میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے حضور نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میرے سرکار اسے چومنے لگے۔ جسے میرا نبی چوم لے کیا اسے ہدایت نہیں ملے گی؟ اللہ اکبر۔ حضور چومنے لگے، میرے حضور نے گود میں لیا، فرمایا تو کیسی بات کرتا ہے؟ حضور نے اپنی چادر کہا کہ لے، اپنی ماں کو میری چادر دے دینا کہ وہ بغیر چادر کے نہ رہے۔ لڑکا گیا، ماں نے کھانا رکھا، حضور کے گھر کا کھانا جب دیکھا تو ماں کھانے لگی۔ اس کے بعد چادر جب اوڑی تو اس کی سر پہ رحمتیں کہ بیٹے چل، اب اسی کے چل کے غلام بنیں گے جس نے ہمیں خیال رکھا ہے۔ چل بیٹے وہی چلتے ہیں۔ میرے نبی نے زخمیوں کے زخموں پہ مرہم لگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم وہ کہتی ہے میمن میں لے کے چلی، مکے پہنچی، عبد المطلب نے دیکھا، کہا میرا پوتا آ گیا، بہو کا ہے، میں نے اس کی تو قبر میں نے ابا کے ٹیلوں میں بنا دی۔ کہتی اتنا سنا تھا، عبد المطلب نے حضور کو گود میں لے کے، اور پھر کہا میرے پوتے غم نہ کرنا، تیرا کہنے لگے میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ پھر اپنے ساتھ کھلاتے تھے، اپنے ساتھ پھلاتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنی مسند پہ بٹھالتے تھے۔ مگر 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، میرے حضور تھے۔ جب مکہ دیکھتا تھا حضور کعبے سے چپٹ چپٹ کے دادا دادا کہتے تھے۔ اب ابو طالب نے اٹھا لیا، ابو طالب لے کے گئے، میں پالوں گا۔ اللہ کو دکھانا کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے یتیم بے برکت ہوتا ہے، یتیم کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ منوس کہتے تھے یتیموں کو۔ اب انہیں بارش نہیں ہوئی نا، ان کے جانور مرنے لگے تو ابو طالب کے پاس جا کے بولے دعا کر دو، کعبے کے امین ہو، بارش ہو جائے گی۔ کہا میں دعا نہیں کروں گا، میرا بھتیجا دعا کرے گا۔ کہا یہ تو خود یتیم ہے۔ کہا خاموش، جو ایسے یتیم کہا، یہ یتیم نہیں ہے، یہ تو ساری برکتیں اللہ نے اسے دی ہے۔ حضور کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کعبے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا اے اجلی رنگت والے، ذرا دعا تو کر دے، میرا امام خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، میں پڑھتا جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے حضور کو دیکھا، میرے نبی نے چاروں طرف دیکھا۔ آج آمنہ کا لال اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ آج اگر عبداللہ ہوتے، عبد المطلب ہوتے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ چاروں طرف پیاسے ہیں، اور ساقی کوثر اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے دعا نہیں مانگی، سب پیاسوں کو دیکھا، اور جب پانی کی طلب دیکھی تو حضور نے ہوا کو اشارہ کر دیا، بادل دوڑتے ہوئے آئے، اور ایسی گھٹائیں چھائیں، ایسی گھٹائیں چھائیں تو کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، آمد حضور گلزار ملت۔ سبحان اللہ۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ آج کے بعد ناشکری بولو تو صحیح، ناشکری اور عشق رسول پیدا کرو۔ کس کی کیا پیدا کرو؟ عشق رسول پیدا کرو۔ اور عشق رسول کیسا پیدا ہوگا؟ سیرت رسول سن کر، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر۔ تو جو ہے کہ نہیں، اچھا دیکھیں آپ، اچھا دیکھیں عشق رسول پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ماؤں کے ذریعے۔ لو غلط ہے یا صحیح ہے؟ ماؤں کے ذریعے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ماں اگر اپنے بچے کو صحیح سے تعلیم دے تو ماں باحیا ہوں گی تو بچے باحیا ہوں گے، ماں بے حیا ہو
اور ابھی کیا چل رہا ہے؟ یہ سب چل رہا ہے، اسے دھیان مت دو. ابھی وہ ایک کون سی یونیورسٹی یہاں پہ ایک کالج میں پردے پر پابندی کی بات چل رہی ہے، اڑپی. انہیں معلوم ہے کیا مسئلہ ہے؟ انہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک انہیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کوئی حجاب پہنتا ہے، کبھی کوئی حجاب لگاتا ہے، کبھی یورپ لگاتا ہے تو کبھی انڈیا میں کوئی بدتمیز لگاتا ہے. انہیں پتا ہے کہ جب تک عورتیں پردے میں رہیں گی اسلام بلند ہوتا رہے گا. انہیں پتا ہے کہ مائیں اچھے بچے جنتی ہیں، مائیں اچھے بچے جنتی ہیں. ای کو کم کر کے بھائی ریپیٹ کم کریں، آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. انہیں پتا ہے کہ مائیں اچھے بچے جنتی ہیں، مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے نیک ہوتے ہیں. یہ حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی تھی، ایک ڈی ایم عورت آ گئی، امام حسین کا جلسہ تھا، آ گئی ڈی ایم عورت اور کہنے لگی میں نا حسین سے بڑی محبت رکھتی ہوں، عقیدت رکھتی ہوں، حسین میں مجھے بڑی آستہ ہے، یقین ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں مسلمانوں، دنیا میں دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ میں نیلسن منڈیلا کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوں حسین سے، مگر میں اس یقین رکھتی ہوں مگر بتاؤ کہ حسین دوسرا کیوں نہیں آیا؟ کوئی نہیں بولا. پھر اس نے کہا کہ میری بات کا جواب نہیں، تمہارے سب کے پاس بڑا میں پھر کوئی نہیں بولا. اس نے تیسری بار کہا کیا تمہیں میری آواز نہیں آتی؟ یہ بتاؤ 1400 برس ہو گئے دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ وہ ایک بوڑھا نیچے سے اٹھا اور کہنے لگا بیٹی سن، کیا ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن، حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. واہ واہ، بہت عمدہ. ہائے 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 ہائے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام ابیہا، جس کا آنچل نہ دیکھا ہو مہر نے. کیا میرا امام بھی غلو کرتا ہے؟ نہیں، امام جو کہتا ہے وہ کہتا ہے. مائیں نیک تو بچے اچھا، پھر مائیں نیک تبھی ہوں گی جب وہ پردے میں رہیں گی، جب وہ مصلے بچھائیں گی، جب وہ نیک کام کریں گی، ہے نا. ایک صاحب سے میں نے کہا اپنی بیٹی کو پردہ کرایا کرو، کہنے لگے مولانا صاحب آپ اپنے خیال لگیں، اپنی بات کرا کریں، میری بیٹی پہ آپ بات کرنے والے کون ہوتے؟ دی میں نے خدا رسول نے. ہر بیٹی کو سمجھا سکتا ہوں مجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ میری بہن ہے، وہ اسلام کا رشتے کی بہن ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے مجھے اپنی بیٹی پہ ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ؟ ایک آدمی نے اپنی، ہماری طرف نا، میں نے اپنی طرف کی بات کر رہا ہوں، ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے پیروں میں نا ایسے کر کے ٹوپی رکھ دی. کہنے لگے بیٹی میری عزت بچا لے. صاحب میں تو آگے بھائی بڑا کہنے لگے بہن یہ دوسرے مذہب کا لڑکا ہے، بچا لے. چل بھاگ یہاں سے، میں تجھے جانتی بھی نہیں بدتمیز. تو وہی بھائی ہے نا جس نے مجھے فلمیں دکھائی تھی، اچھی خاصی میں ٹھیک تھی، تو نے مجھے بگاڑ دیا، میری وقت پہ شادی نہیں کی، 25 سال تک عمر تو نے میری رکھی، جب میری شادی کا وقت تھا تو نے شادی نہیں کی. اب جب میں بگڑ گئی تو اب تو سمجھ رہا ہے میں واپس آ جاؤں گی. آپ کو یہ سنتے ہوئے بڑی تکلیف ہوگی اور مجھے سناتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، مگر کہہ رہا ہوں 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 40,000 مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. میری بہن تھوڑی گئی ہے مجھے تکلیف ہوگی، مگر میں یہ سوچوں گا نا کہ حضور کی کلمہ پڑھنے والی گئی ہے. وہ بھائی کیسے جیے گا جس کی بہن کے کافروں کا علامتی نشان ہو؟ مسلمان بچیوں کو ہم نے برباد کیا ہے. اچھی خاصی وہ نمازیں پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، وقت پہ شادی ہو جاتے تھے، مگر تمہاری یہ جو تعلیم تھی نا یہ فتنہ بن کے آئی. اس انگریزی تعلیم نے مسلمان بچیوں کو، اقبال نے کہا تھا آج سے 150 سال پہلے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی. ڈھونڈ لی قوم نے فلا کی راہ، یہ ربش کیسے گل کھلائے گی؟ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. یہ بچیاں ہیں، اگر ہم نے وقت پہ شادی کی ہوتی، انہیں بچپن میں سکھایا ہوتا کردار کس کا؟ سیدہ کائنات کا. واہ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کہ خیر النساء کون ہے؟ کیا فرمایا؟ خیر النساء کون ہے؟
کہ خیر النساء کون ہے؟ تو ایک صحابی بولے جو نماز کی پابندی کرے. پر میں بات آپ کی ٹھیک ہے مگر یہ میری مراد کو آپ نہیں پہنچے. پھر کہا کہ حضور نے پھر میں بولو خیر النساء کون ہے؟ ایک صحابی اٹھے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے. پر میں بات آپ کی بھی ٹھیک ہے مگر آپ میری مراد کو نہیں پہنچے. توجہ ہے نہیں؟ میری مراد کو آپ نہیں پہنچے. توجہ کریں, آپ میری مراد کو نہیں پہنچے. پھر حضرت علی کہتے ہیں میں اندر گھر میں گیا تو میں نے دیکھا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ. میں نے کہا فاطمہ, حضور ارشاد فرماتے کہ یہ بتاؤ کہ کون خیر النساء ہے. کہنے لگے آپ ہی تو باب العلم ہے نا, آپ بتائیں کون خیر النساء ہے. کہنے لگے نہیں, آپ سیدۃ النساء ہیں, آپ بتائیں. تو سیدہ فاطمہ نے کہا ابا سے عرض کرنا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ کوئی وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. حضور حضرت علی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں عرض کروں. حضور نے فرمایا بولو علی. تو حضور خیر النساء وہ ہے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے. اللہ اکبر, توجہ کرے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت علی نے کہا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. فرمایا نہیں علی, میں نہ کہتا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ بات تیری نہیں ہے, یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. مائیں نیک تو بچے نیک. توجہ کر چاہتا ہوں ذرا غور کریں آپ. مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے نیک ہوتے ہیں. ماں جو سکھائے گی بچوں کے اندر وہی چیز آئے گی. ماں اگر نیکی کی باتیں کرے گی, باپ اگر نیکی کی باتیں کرے گا تو بچہ بھی نیک ہو جائے گا. اور اگر ماں باپ بات نیکی کی نہیں کریں گے تو بچہ نیک نہیں ہوگا. جو گھر میں مال ہوتا ہے وہی میاں گھر میں ہوتا ہے. ذرا غور کریں, بریلی میں سودا گران ہے, یہ کسی کی جو ہے وہ فرمائش پہ بات کرو. توجہ کریں, غور کریں. حضور سید گلزار ملت کی موجود کرے. بریلی میں سودا گران میں ایک 6 سال کا بچہ ہے اور 6 سال کے بچے سے بچہ مقدس اور وہ مقبول بچہ اپنے باپ سے کہہ رہے ابا یہ بتائیں بغداد شریف کدھر پڑتا ہے. تو باپ کہتے بیٹے کیوں, اس وجہ سے کیا بات ہے بیٹے بغداد کے لیے تجھے پوچھ رہے کیا کرو گے. تو بیٹا کہنے لگا ابا میں بغداد کی طرف کو پیر کر کے چلنا نہیں چاہتا, میں ادھر کو منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہتا, میں ادھر کو پیٹ کر کے نہیں چاہتا. ادھر میرے پاس آدم کا روزہ ہے. باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تیرا شکر ہے میرے رب, تو نے میرے بچے کو کیسی محبت دے دی. غوث آدم کی میرے شیخ کا کیسا دیوانہ بنا دیا. وہی بچہ جب بڑا ہوا اسی کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا. اسی نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جلوہ زیبا تیرا. تجھ سے درد سے سکتے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے اس تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. نہ پائے جہ والے حاصل ہے آغاز اور تنے پہ سایہ ذل کبریا ہے. تو اس پہ سایہ ذل کا ذل ہے آغاز. فرماتے صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے آغاز. فرماتے ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک سائنس پر الگ کتابیں ہیں. آپ کی فتح رضویہ کو پڑھ کر کے دیوبندی مولانا کہتا ہے کہ میں نے پورے حنفی مسلک پر پڑھا لوگوں کو, مگر کہتے امام اعظم سے لے کے اب تک پوری دنیا مل کے کام اتنا حنفیت پہ نہیں کر سکی جتنا بریلی کے اکیلے احمد رضا نے کر دیا ہے. اللہ اکبر, اکیلے احمد رضا نے کر دیا ہے. کہنے لگے اعلیٰ حضرت یہ بتائیے آپ نے یہ کتابیں کیسے لکھی. کہنے لگے میں نے نہیں لکھی ہیں. کہا پھر کس نے لکھی ہے؟ فرماتے مجھے ذات القادر نے دست عبد القادر میں یوں تھما دیا ہے جو قلم در دست کاتب. کہتے میں تو غوث العظم کے ہاتھ کا قلم ہوں, مجھے تو غوث العظم نے نوازا ہے. فرماتے تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی,
تیری محفل ہے غوث، فرماتے ہیں تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے غوث، فرماتے کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا ساحل ہے غوث۔ میرے اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اور کوئی نام ہی نہیں لیا، اجمیر گئے پھر بھی یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہی کہتے رہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے کتنا ذکر کیا غوث اعظم کا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اے بریلی کے احمد رضا تو نے میرے عبد القادر کا اتنا ذکر کیا ہے، یہ میری رحمتیں تجھے نوازتی ہے، سن اب بچہ تو تیرے یہاں ہوگا مگر صورت تیری نہیں پائے گا، اعلیٰ حضرت کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کا نام مفتی اعظم ہم شبیہ اعظم ہوتا ہے، اسی نے کہا تھا یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ یہ جو بریلی ہے یہ بغداد والے کی عطا ہے، بریلی کو بریلی شہر نہ کہا کرو، بغداد محلہ کے چھوٹا محلہ کہا کرو۔ میری نظر سے دیکھو وہ بریلی میں بغداد کے جل، اور کیا کہے بریلی والے پوری زندگی کہتے رہے قادری کر قادری رکھ قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور سنو ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی میں جب ایک جنازہ نکلا تو اس کے رنگ کو دیکھ کر، اس کے ڈھنگ کو دیکھ کر، اس کے جلووں کو دیکھ کر، اس جنازے کے رنگ و روپ کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا پوتا جا رہا ہے، کسی نے نہیں کہا مفتی اعظم کا نواسا جا رہا ہے، جو بھی دیکھتا تھا یہی کہتا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد با ہے ہر ایک قبر۔ جب نوازا گیا، جب
نمازوں کا توجہ چاہتا ہوں وہی عادت آپ کو وہی عادت گلزار ملت کے اندر بھی ملے گی. کتنی بھی لوگ آ جائیں گلزار آپ کو فرید الدین کا اخلاق ملے گا اور غوث الاعظم کی سخاوت ملے گی اور معین الدین چشتی کا فیض ملے گا اور اعلیٰ حضرت کے جیسا پکا ایمان ملے گا. اور میں کہتا ہوں ادھر دیکھو میں کہہ رہا ہوں یہ سید ہیں اور امام حاکم فرماتے ہیں کہ سیدوں کی تعظیم صرف وہ آدمی کرتا ہے جس کے نفس پر ایمان غالب آ گیا اور جس کے ایمان پر نفس غالب ہو وہ سیدوں کی تعظیم. اور سنو اعلی حضرت یہی کہہ کے گئے ہیں دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ. میں آپ سے کہتا آج کے بعد پابندی کرنی ہے شریعت کی. اپنی زندگی کو ٹھیک بنانا ہے, اچھا بنانا ہے. آخری بات آپ سے کہہ کے نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں, نوجوانوں اپنے رب سے معافیاں مانگو, توبہ کرو. بدکاریاں ڈیٹا فری ہے مگر گناہ تو فری نہیں ہوئے نا. ابھی اپنی آنکھوں کو پابندی میں رکھ. ابھی کتنے انتقال ہو رہے ہیں روز, ہم سب بھی مرنے والے ہیں. 40 45 50 سال کی زندگیاں ہو رہی ہیں آج کل. اس میں کیا یار لمبی چیزیں کرنی. اپنے رب سے توبہ کرو. آخری بات کر کے میں کہہ رہا تھا آخری روایت کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے بعد آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد, مقبول نعت خواں, مشہور نعت خواں بہت ہوتے ہیں, یہ مقبول نعت خواں, تو ان کی آپ ناخوانی سماعت کریں گے. اور ہمارے مفتی بدر الدین صاحب بھی آخری بات کر کے اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں. ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں, جدھر سے گزر جاتی تھی لوگ اسے دیکھتے تھے. علماء نے لکھا اتنی حسینہ تھی کہ جو ایک بار دیکھتا تھا دوسری بار دیکھنے مجبور ہو. اس نے کو غریب کر دیا, اپنے خراب گھر پہ بلاتی تھی, فائشہ تھی نا, اور اس نے پھر بڑا گھر بنایا بڑا سا, اور بعد بیٹھتی تھی ایسے کر کے خوبصورت بن کے, خوب میک اپ کر کے تیار ہو کے. جو بھی دیکھتا تھا تو دن میں وہ اپنا گاہک طے کرتی تھی, رات کو بلاتی تھی. ایک دن ایک نیک آدمی گزر رہا تھا, اس کی نظر پڑی نا, وہ بھی بچ نہ سکا. نظر کو بچاؤ, نظر کی حفاظت کرو, یاد رکھو. حضرت مجدد پسانی فرماتے ہیں کہ نظر زنا کی شروعات کرتی ہے. نظر دیکھتی ہے, دل پسند کرتا ہے, شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اللہ اکبر. اس نے دیکھا نا تو دیکھتے ہی رہ گیا. اللہ اکبر. پوری رات رویا مولا بچا لے, مگر دل سے اس کا رنگ نہ اترا, دل میں بیٹھ گئی, اثر دل میں کر گیا. اب وہ کیا ہوا, اس کے گھر پہنچا, کہنے لگا 1 مہینے سے میں تیرے لیے پریشان ہوں, یہ پیسے لے لے, عبادت گزار. رات کو پہنچا, وہ تیار بیٹھی تھی, اس کے پاس گیا, ایک خوبصورت حسینہ بیٹھی تھی. آگے گیا, آگے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا تھا کہ ایک دم کانپ گیا اور کانپ کے جانے لگا. عورت نے کہا کیوں جا رہا ہے, کیا بات ہے؟ طبیعت خراب ہے میری. کہا یا طبیعت خراب والے کا مسئلہ نہیں, میں تو بڑے اچھوں کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی آ کے, میں وہ ہوں, میں حسن کی وہ ملکہ ہوں. اس نے کہا میں جانے نہیں دوں گی, ورنہ صحیح بتا دے بات کیا ہے. اس نے اسے دیکھا, کہ صحیح پوچھنا چاہتی ہے؟ کہاں. کا پھر بات یہ ہے کہ جب میں تیرے قریب بیٹھا نا تو مجھے یاد آیا کہ جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, جب میں تیرا ہاتھ پکڑ رہا ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. جب جمعے کے دن آپ نماز پڑھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور جب آپ گندی فلم دیکھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے. جنت کتنی حسین ہے, بہت حسین ہے نا جنت. اللہ ہم سب کو لے جائے جنت میں. مگر ایک بات بتاؤں, میں نے ایک حدیث پڑھی نا, بڑا میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں, یار بچو اس چیز سے. ایک تو جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے, پہلی چیز تو یہ, الگ ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی میں نے پڑھا, اللہ فرماتا ہے, دیکھو حضور فرماتے ہیں جب جنت میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ساری جنت بھول جائیں گے اللہ کے جلووں کو دیکھ کے. اور اللہ فرماتا ہے جو زنا کرے گا نا میں اسے معاف بھی کر دوں گا تو اپنا دیدار نہیں کروں گا. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے بھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی. کسی نے پوچھا کیوں, کہ کوئی نجائز تو نہیں؟ کہنے لگے جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا
لگی کیا مطلب کہ میرا رب دیکھ رہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے بولا میں جا رہا ہوں، میں نہیں رکتا، جا رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے روتا ہوا چلا گیا۔ عورت بولی مالک ہاتھ تک نہیں لگایا اس نے مجھے، اور اتنا رویا ہے، اور مجھے تو پوری زندگی کرتے، میں کہا میرا کیا ہوگا؟ روئی۔ کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا۔ موسیٰ کے پاس گئی نا، ایک آدمی نے کہا موسیٰ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کا نام سن کے نا موسیٰ لوگوں میں بیٹھے تھے، غصہ آ گیا، بھگاؤ اسے یہاں سے۔ تو جب یہ سنا نا تو چلی گئی، دروازہ بند کر لیا۔ کہنے لگے مالک تیرے نبی نے مجھے بھگا دیا، مگر تو بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ زمیں بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکالا مکاں بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جائیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے؟ رو کے بولی مالک تو اپنی زمین سے کہاں نکالے گا مجھے؟ تو ہی تو میرا رب ہے۔ رو کے بولی دیکھ مجھ سے زیادہ گنہگار اگر دنیا میں کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا بخشنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے، بخش دے، کرم کر دے۔ جب روئی نا، اللہ اکبر، دروازے پہ دستک ہوئی، یہ سمجھی کوئی آدمی آ گیا۔ کہنے لگی مالک دیکھ کوئی گراہک آ گیا، مجھے برباد کر دے گا۔ نہیں کھولا دروازہ، زور سے بجا نا، اور زور سے بجا، دل دھڑکا، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کھولا نا، تو سامنے موسیٰ کھڑے تھے۔ اس نے کہا موسیٰ آپ کیوں آ گئے؟ کہنے لگے تو آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا۔ کہنے لگے میں بھگا ضرور دیا تھا میں نے تجھے، مگر ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ جو میری بندی رو رہی ہے نا، اس سے کہہ دو اس کے آنسوؤں کو میں نے قبول کر لیا، میں نے اسے ایک بار میں معاف کر دیا۔ موسیٰ میں ہمیشہ کی گنہگار، کہاں ایک بار میں معاف کر دیا؟ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ بولی موسیٰ کریم رب کے ساتھ میں اب اسی کی عبادت کروں گی، میں جا رہی ہوں اس چھوڑ کے، اسی آدمی کے پاس جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا، اسی شادی کروں گی۔ اسی کو ڈھونڈا، وہ ملا 2 مہینے کے بعد، یہ دروازے پہ کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اے اللہ یہ تو وہی عورت ہے، بے ہوش رکھ گرا، مر گیا، ایک بار آئی تھی مجھے برباد کر دیا، یہ تو پھر آ گئی، گرا مر گیا۔ اس کی پوری کہانی گھر والوں نے سنی، چھوٹے بھائی سے شادی کر دی۔ علماء کہتے ہیں اس کے 7 لڑکے ہوئے، اللہ نے 7 کو اپنا ولی بنا لیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں؟ اس محفل میں ہاتھ اٹھائیں۔ ایک منٹ ابھی امتحان ہو رہا ہے، اوپر ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے لوگ حضور پہ کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کٹ سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور، ایک ہاتھ نیچے کریں، دھیان سے سنیں، جو گردن بھی کٹا دیں گے حضور گلزار ملت کی موجودگی میں، جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے اپنے چہرے پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، صرف داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ جس کے پہلے سے داڑھی ہو، چھوٹی ہو، وہ رکھا سکتا ہے، یہ بھائی جان کی چھوٹی ہے۔ اور کوئی ہے؟ کھڑے رہو، پوری ایک مشت، اور اس سے علماء کہتے ہیں احتیاطاً باہر تھوڑی نکلی ہونی چاہیے، ایک مٹھی سے بھی ہے نا، احتیاطاً تھوڑی باہر ہونی چاہیے۔ اور کوئی ہے؟ عاشق رسول، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ کوئی مدرسے کا طالب علم نہ کھڑا ہو، اس کے تو نصاب میں ہوتا ہے۔ اور کوئی ہے؟ ماشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر لے داڑھی رکھانے والے۔ میرے ساتھ کہو، گلزار ملت کی موجودگی میں اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں نہ آج داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دن آنے والا ہے نا، سبحان اللہ، کا ہے وہ سید صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا آپ بس صدیق اکبر کا بھی ذکر کیا کرو، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر میں کبھی پھر تفصیل سے بات کریں گے، یہ صدیق اکبر کا دن ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نماز کی پابندی کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ لقد کان لکم فی رسول اللہ